یہ جو پنجاب کالج کا واقعہ ہوا سچا ہے یا نہیں وہ اللہ جانتا ہے، لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بہاولپور یونیورسٹی میں بھی ایسے واقعات ہوئے، ملتان میں بھی ایسے واقعات ہوئے، کالجوں میں یونیورسٹیوں میں کئی واقعات ایسے ہو چکے ہیں. لیکن ان واقعات کا سب سے بڑا مجرم وہ ان لڑکیوں کے والدین ہیں. لڑکیوں کی پرورش اور تربیت والدین پر فرض ہے. لڑکیوں کو غلط ماحول سے بچانا والدین پر فرض ہے. اور پھر والدین کیا کرتے ہیں؟ اپنی لڑکی کو ایسے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں بھیج دیتے ہیں جہاں پڑھانے والے مرد اور جہاں ان کے ساتھ بیٹھنے والے نوجوان لڑکے اور مخلوط تعلیم ہوتی ہے. ادھر لڑکیاں ادھر لڑکے بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ والدین مجرم ہیں. قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ تو اپنی بیٹیوں کو خود درندوں کے حوالے کرتے ہیں، جانوروں کے حوالے کرتے ہیں. اللہ کا حکم تو یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تمہارے بچے 10 سال کی عمر کو پہنچے، لڑکا لڑکی کو پھر ایک بستر پر مت سلاؤ، ان کے بستر الگ کر دو. اللہ کے نبی کا حکم ہے. لیکن والدین کیا کرتے ہیں؟ 15-20 سال کی اپنی بیٹی کو ایک نوجوان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دے دیتے ہیں کالج میں، یونیورسٹی میں. تو سب سے پہلے مجرم یہی ہے. دیکھیں حج کتنا مقدس فریضہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حج کر کے واپس آئے وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا، ایسے پاک ہو جاتا ہے. اور حرم شریف میں، مسجد حرام میں باجماعت کوئی ایک نماز پڑھتا ہے 1,00,000 نمازوں سے اس کا ثواب زیادہ ہے. لیکن پھر بھی حج کے اس مقدس سفر میں عورت کے لیے بغیر محرم کے اجازت نہیں. عورت کے لیے حج کے لیے جانا بغیر محرم کے حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی. تو کیا حج کے لیے جانا حرام ہے؟ اور کالج میں اور یونیورسٹی میں جہاں مخلوط تعلیم ہو رہی ہے، جہاں لڑکے اور لڑکیوں کو اکٹھا بٹھایا جا رہا ہے، کیا وہاں جائز ہوگا؟ سب سے بڑے مجرم والدین ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی آئے، عرض کیا رسول اللہ آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں لیکن میری بیوی نے حج کا ارادہ کیا ہے. میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، بیوی نے حج کا ارادہ کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاد کے لیے مت جاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ پہلے حج کے لیے جاؤ، اس کو حج کرا دو. اب بیوی کے حج کی وجہ سے جہاد بھی چھڑوا دیا. اکیلے عورت کے لیے حج کے لیے جانا بھی جائز نہیں، تو کیا کالج اور اسکول اور یونیورسٹی میں اس لڑکی کے لیے جانا جائز؟ اور پھر دوسرے نمبر پر یہ تعلیم والے جنہوں نے یہ مخلوط کالج بنائے ہیں، چاہے حکمران ہیں چاہے ذمہ داران ہیں، مخلوط اسکول بنائے ہیں، مخلوط یونیورسٹیاں بنائی ہیں، یہ بھی بڑے مجرم ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے کھاتے میں لکھا جائے گا، جتنے گناہ ہو رہے ہیں ان کے کھاتے میں لکھا جائے گا. جس کالج میں اور جس یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہوں، کیا وہ لڑکے فرشتے ہیں؟ کیا وہ فرشتے ہیں؟ اور کیا یہ لڑکیاں فرشتے ہیں؟ یہ گناہ سے بچ جائیں گے؟ کبھی نہیں بچ سکتے یہ گناہ سے. اور پھر یہ اسکولوں کے ذمہ داران، کالجوں کے ذمہ داران سال کے مختلف دنوں میں پروگرام کرتے ہیں، فنکشن کرتے ہیں، فیسٹیول، پتہ نہیں کیا کیا بلا ہے، اور اس میں یہی اس قوم کی بیٹیوں کو نچواتے ہیں، ڈانس کراتے ہیں، گانے ان سے کہلواتے ہیں. پھر بھی ان کے والدین بے غیرت نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ کہ اس کی بیٹی جا کر لڑکوں کے سامنے ڈانس کرے تو والدین بے غیرت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو آخر اس ڈانس کی ضرورت کیا ہے کہ اداروں کے ذمہ داران، کالجوں کے اور یونیورسٹیوں کے مالکان ڈانس کراتے ہیں ان لڑکیوں سے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے؟ اگر یہ تعلیم ہے، لعنت ہو تمہاری اس تعلیم پہ.
نبی قرآن میں تو اللہ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اگر عورت باپردہ ہو کر باہر نکلے تو زور سے پیر نہ مارے. لا يضربن بأرجلهن قرآن ہے، زور سے پیر نہ مارے تاکہ اس کے زیورات کی آواز غیر محرم کے کانوں میں نہ پڑے. زیورات کی آواز سنانا بھی جائز نہیں تو ڈانس کیسے جائز ہوگا؟ میں تو کہتا ہوں یہ جو کالج ہیں اور یونیورسٹی ہے جن میں مخلوط تعلیم دی جاتی ہے، اللہ ان کو تباہ کر دے، اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. کیا حکومت کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ لڑکوں کے لیے الگ کالج بنا دیں، الگ یونیورسٹی بنا دیں، لڑکیوں کے لیے الگ بنا دیں؟ عورتوں کی تعلیم کے ہم خلاف نہیں، ان کو تعلیم دی جائے، لیکن ہمارے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ لڑکیوں کے الگ مدارس ہوتے ہیں، ان میں 10 سال کا بچہ اندر نہیں جا سکتا. استاد پڑھانے والا دیوار کے پیچھے سے، سامنے دیوار ہوتی ہے، دیوار کے پیچھے سے سپیکر میں مائک پر وہ پڑھاتا ہے. اور اسکولوں اور کالجوں میں کیا ہوتا ہے؟ سب ننگ دڑنگ، نامکمل لباس، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ لا یجدن عرف الجنہ. یہ حدیث ہے. فرمایا آخری زمانے میں ایسی عورتیں آئیں گی کاسیات، لباس پہنا ہوا ہوگا تب بھی ننگی عورتوں کی طرح ہوں گی، چپکا ہوا لباس، جسم کے چال ڈال سب لباس کے باہر سے نظر آتے ہیں. فرمایا وہ ننگی عورتیں ہیں. مائلات، یوں ٹہل ٹہل کر چلتی ہیں لوگوں کو اپنا ناز اور نخرہ دکھانے کے لیے. ممیلات، دوسرے لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کرنے والی ہوتی ہیں. رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے. اب صحابہ کو یہ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ عورتوں کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح کیسے ہوں گے. آج سب کو سمجھ آ گیا کہ وہ اپنے بالوں کو کیسے جمع کر کے اونٹ کے کوہان کی طرح کبھی یہاں بناتی ہے کبھی یہاں بناتی ہے. تو ایسی عورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجدن عرف الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. کس طرف لے جا رہے ہیں اس قوم کو، قوم کے بیٹوں کو، قوم کی بیٹیوں کو، خود جہنم میں دھکیل رہے ہیں. کیا حکومت کے پاس اتنا پیسہ نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ وہ لڑکیوں کے لیے الگ کالج بنائے، الگ یونیورسٹیاں بنائے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ غیر مسلموں کی یہ سازش اب تک اس زمانے سے اب تک چلی آ رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو پھیلا دو، بے پردگی کو پھیلا دو. یہ جو اینکر عورتیں ہوتی ہیں یہ کیا کرتی ہے؟ گور گور کر نہیں دیکھتی جس سے انٹرویو لیتی ہیں، انٹرویو دینے والا بھی ان کو دیکھتا ہے. تو قرآن کا حکم کہاں چلا گیا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمان مردوں سے کہو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، مسلمان عورتوں سے کہو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے. اور یہ ہوائی جہازوں میں جو لڑکیوں کو بنا سنوار کر غیر مردوں کے سامنے یہاں گھر میں اپنے شوہر کی خدمت کو عار سمجھتی ہے، والدین کی خدمت کو عار سمجھتی ہے، اور غیر مسلم اس کو کہتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر کی خدمت کرے وہ دقیانوسی ہے، وہ روشن خیال نہیں، اس کو عار سمجھتی ہے. اور ہوائی جہاز میں 500-600 افراد کی خدمت اور مسکرا کر دیکھنا، یہ بے غیرتی نہیں، یہ بے حیائی نہیں، یہ جہنم میں جانے والی نہیں. تو کون کون سے واقعہ پر افسوس کیا جائے؟ یہ صرف پنجاب کالج کا واقعہ نہیں، ایسے 20 واقعات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اخبارات بھرے ہوتے ہیں اس پہ. تو سب سے پہلے مجرم والدین ہیں، پھر وہ لڑکیاں مجرم ہیں. ان لڑکیوں کو کیا چاہیے؟ نمبر چاہیے امتحان میں، جس طریقے سے بھی نمبر ملے. ڈگری چاہیے، جس طریقے سے بھی ڈگری ملے، زنا کے طریقے سے ڈگری ملے اور ناجائز طریقے سے ڈگری ملے، ان کو ڈگریاں چاہیے، ان کو نمبر چاہیے امتحان میں. اللہ جل شانہ اس قوم پہ رحم فرمائے اور اللہ ان کو ہدایت دے. یہ گمراہی کی طرف چل پڑے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. اللہ والدین، مسلمان والدین کو غیرت دے.
غیرت ایمانی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت